حضرت شعیب علیہ السلام کا تعارف۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی شعیب ہے اور حسن بیان کی وجہ سے آپ کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تو فرماتے وہ خطیب الانبیاء تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو انتہائی احسن طریقے سے دعوت دی اور دعوت دینے میں لطف و مہربانی اور نرمی کو بطور خاص پیش نظر رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اہل مدین اور اصحاب الایکہ۔ یہ اہل مدین کون تھے؟ مدین سے مراد وہ شہر ہے جس میں رہنے والوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا، تاکہ آپ علیہ السلام انہیں توحید و رسالت پر ایمان لانے، ناپ تول میں کمی نہ کرنے اور دیگر گناہوں سے بچنے کی دعوت دے کر راہ راست پر لائیں۔ جنگل اور جھاڑی کو ایکا کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا شہر چونکہ سرسبز جنگلوں اور مرغزاروں کے درمیان تھا، اس لیے انہیں قرآن پاک میں اصحاب الایکہ یعنی جھاڑی والے فرمایا گیا۔ یہ شہر مدین کے قریب واقع تھا اور اس کے لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے تعلق نہ رکھتے تھے۔ اہل مدین کے وہ کون سے گناہ تھے جن گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا؟ اہل مدین کے گناہوں اور جرائم کی ایک طویل فہرست ہے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنا، بتوں کی پوجا کرنا، نعمتوں کی ناشکری کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینا، قتل و غارت گری اور دیگر گناہوں کے ذریعے زمین میں فساد کرنا، ڈاکے ڈال کر لوگوں کا مال لوٹ لینا، لوگوں کو اذیت دینے کے لیے راستوں میں بیٹھنا اور جس چیز کو دیکھنا ان کے لیے حلال نہیں تھا اسے دیکھنا، غریبوں پر ظلم کرنا، درہم و دینار بنا کر انہیں کسی صحیح غرض کے بغیر توڑ پھوڑ دینا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، نماز پڑھنے والوں اور اہل علم پر طنز کرنا، انہیں جبری احکام دینا، ان پر اپنی بڑائی جتانا اور انہیں حقیر جاننا، بیماری اور غربت کی وجہ سے عار دلانا، لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام سے دور کرنے کی کوشش کرنا۔ خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر فرمایا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، نرمی کے ساتھ، پیار محبت سے، مگر قوم ہٹ درمی سے باز نہ آئی۔ ایک مرتبہ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو یوں جواب دیا کہ آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی اور ہمارے مقابلے میں تم بذات خود ایک کمزور آدمی ہو کہ اپنے دفاع کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر آپ کا قبیلہ ہمارے دین پر ہونے کی وجہ سے ہم میں عزت دار نہ ہوتا تو ہم تم پر پتھر مار مار کر آپ کو قتل کر دیتے اور تم ہمارے نزدیک کوئی معزز آدمی نہیں ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، اے میری قوم، کیا تم پر میرے قبیلے کا دباؤ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو تم میرے قتل سے باز نہ رہے جبکہ میرے قبیلے کی وجہ سے باز رہے، اور تم نے اللہ تعالیٰ کے نبی کا تو احترام نہ کیا جبکہ قبیلے کا احترام کیا۔ تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پس پشت ڈال رکھا ہے اور اس کے حکم کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ تم نے حکم الہی کو تو ایسے چھوڑ رکھا ہے جیسے وہ توجہ کے قابل ہی نہیں۔ پھر جب حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم کے ایمان لانے کی امید نہ رہی تو آپ علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے رب،
ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور اس قوم پر عذاب نازل کر دیا۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا، چنانچہ سورہ اعراف میں ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اور سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تذکرہ فرمایا، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، اور ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہتے ہی نہ تھے۔ خبردار، دور ہوں مدین والے جیسے قوم ثمود دور ہوئی۔ جب اہل مدین پر عذاب نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے فضل و رحمت سے محفوظ رکھا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندے کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہی ملتی ہے۔ نیز آیت میں مذکور رحمت سے ایمان اور تمام نیک اعمال بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے نصیب ہوتے ہیں۔